اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ صدق اللہ العظیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے: اور ہم نے آپ کی طرف کتاب سچائی کے ساتھ نازل کی، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور اس پر نگہبان اور محافظ، سو ان کے درمیان فیصلہ کریں اس سے جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس کے بعد جب کہ تمہارے پاس حق آ گئے۔ اس آیت میں نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا ہے۔ نزول قرآن کا ایک اہم مقصد یہ ہے، سب سے پہلی بات بتائی گئی کہ یہ کتاب جو ہے قرآن مجید، یہ بالکل حق ہے، حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور اس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ کتاب سچائی کے ساتھ نازل ہوئی، حق کے ساتھ نازل ہوئی، اور یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ جو بھی کتابیں آسمانی کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں، یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے۔ البتہ اس کا دوسری بات اور ہے کہ اس میں دوسری کتابوں میں بہت ساری تحریفات ہوئی، تبدیلی ہوئی، لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ملا لی، لیکن یہ جو کتاب ہے اب یہ محفوظ ہے، یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور اس کے نگہبانی کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی قیامت تک۔ تو یہ کتاب حق ہے، سچ ہے۔ تو اس کے نزول کا ایک اہم مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اب جو بھی معاملات ہوں گے انسانوں کے درمیان، جو بھی انسان کی پرسنل لائف میں مسائل ہوں گے، گھریلو مسائل ہوں گے، یا پھر معاشرے میں کچھ مسائل ہوں گے، یا پھر کچھ عدالتی معاملے ہوں گے، جو بھی چیزیں انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک جو بھی معاملات پیش آتے ہیں، چاہے اس کی پرسنل لائف ہو، چاہے اس کی معاشرتی زندگی ہو، چاہے اس کا عدالتی معاملات ہو، چاہے وہ پولیٹیکل معاملات ہو، ہر معاملے میں جو بھی مسائل پیش آئیں گے اس میں جو ہے وہ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سارے اس دین کے تقاضوں کو پورا کیا، جیسے دعوت ہے، تربیت ہے، اور بہت ساری چیزیں، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ بھی تھا کہ وہ جو بھی معاملات ہوں گے اس کے اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ لہٰذا یہ اہم ذمہ داری ہے اس امت کی کہ وہ اس بات کی کوشش کرے کہ قرآن میں صرف تلاوت کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان خود بھی عمل کرے پرسنل لائف میں، اور جو بھی مسائل پیش آتے ہیں آج بھی انسان کی زندگی میں، روزمرہ میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو صرف اور صرف اللہ کی کتاب کے مطابق حل کرے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ نزول قرآن کے ایک مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے مطابق اپنے معاملات کا جو فیصلہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت پر مزید غور و فکر کرنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔